إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتی ہی اقوم. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. شب جمعہ کی مجالس اور ان مجلسوں میں انبیاء کے حالات اور واقعات کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے. اور اس سے قبل جناب نوح اور جناب نوح کے بعد جناب ہود کا ذکر ہوا تھا. ایک سلسلہ ہے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ان رسولوں، نبیوں اور ہادیوں کا. جیسا کہ خود اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو. ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر قوم میں کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے ایسا ہادی اور نمائندہ ضرور رہا ہے کہ جو اس بھٹکی اور کھوئی ہوئی انسانیت کو اللہ سے ملائے. چنانچہ جناب آدم کے بعد جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو جہاں جناب شیس ہیں، جناب ادریس ہیں، جناب نوح ہیں، جناب ہود ہیں، وہیں جناب ہود کے بعد ایک نام آتا ہے جناب صالح کا. دو قومیں جن کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے، ایک ہے قوم عاد اور ایک ہے قوم سمود. یہ دونوں قومیں اپنے زمانے کی بہت ہی مالدار قومیں تھیں. تفسیر میں ان قوموں کے لیے ملتا ہے کہ ان کے مضبوط مکانات تھے. یہ پتھروں کو تراش کے مکان بناتے تھے اور خوب میووں سے لدے ہوئے ان کے باغ تھے. لیکن قوم گمراہی کا شکار ہوئی اور قوم کی ہدایت کے لیے اللہ نے قوم عاد میں جناب ہود کو بھیجا اور قوم سمود میں جناب صالح کو بھیجا. جناب صالح جب تشریف لائے، کیونکہ جو بھی نبی آیا ہے ہر نبی کی تبلیغ میں 3 باتیں مشترک نظر آئیں گی.
اور ان تینوں کی دعوت ہر نبی نے دی ہے. ایک، اللہ ایک ہے اس پر ایمان لاؤ، میں اس کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، اور دیکھو قیامت آئے گی. یہ تین مشترک عقیدے ہیں، اور یہ ایسے عقیدے ہیں کہ جناب آدم سے لے کے ختمی مرتبہ تک ہر نبی نے ان تینوں عقیدوں کی تبلیغ کی ہے. ایک اللہ کی وحدانیت، دوسرے رسالت، اور تیسرے قیامت. اسی طریقے سے جب جناب صالح تشریف لائے تو جناب صالح نے بھی کہا کہ دیکھو میں اللہ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں، تم مجھ پر ایمان لاؤ اور اس خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اور دیکھو قیامت آئے گی. جیسا کہ ہر دور میں اور ہر زمانے میں ہوا، یا اس سے پہلے قوم عاد میں جناب ہود کے ساتھ ہوا، وہی جناب صالح کی قوم نے ان کے ساتھ کیا. کہ کیسے ہم مانیں کہ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ تو ہماری ہی قوم سے ہیں، ہمارے ہی سماج سے ہیں، ہم ہی میں سے ہیں، لہذا کیا خصوصیت ہے، کیا خوبی ہے آپ کے اندر، اور کیسے ہم مان لیں کہ آپ نبی ہیں. انہوں نے کہا کہ جو چاہو ہم دلیل اور ثبوت دے سکتے ہیں. تو کہا کہ یہ سامنے پہاڑ ہے، آپ اشارہ کرو تو اس میں سے اونٹ نکلے. یہ سامنے پہاڑ ہے، آپ اشارہ کرو اس میں سے اونٹنی نکلے، اونٹنی. جناب صالح نے کہا یہ بتاؤ ایمان لے آؤ گے؟ کہاں لے آئیں گے؟ کا وعدہ کرو کہ ایمان لاؤ گے، اس لیے کہ اگر ایمان نہیں لائے تو عذاب آئے گا. کہا نہیں، وعدہ کرتا ہوں ایمان لے آئیں گے. جناب صالح نے اشارہ کیا اور اونٹنی اور اس کے ساتھ اس کا بچہ، اونٹنی اور ساتھ میں بچہ، تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ اونٹنی نہیں اونٹ ہے، کسی کو یہ بھی شک نہ ہو کہ ہم نے تو اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا، یہ تو اونٹ نکل آیا. لہذا یہ بھی شک نہ ہو، لہذا اونٹنی کے ساتھ ساتھ اس کا بچہ وہ پہاڑ سے ظاہر ہو گیا. اور وہ اتنی بابرکت اونٹنی تھی کہ پوری قوم اس کے دودھ سے سیراب ہوتی تھی. پوری قوم جناب صالح کی اس اونٹنی کے دودھ سے سیراب ہوتی تھی. اور جناب صالح نے اپنی قوم والوں سے کہا کہ دیکھو خبردار، اس اونٹنی کو پریشان نہ کرنا، اذیت نہ دینا، اور اللہ کی زمین پر یہ جہاں چاہے وہاں یہ چرے، وہاں یہ کھائے، اسے روکنا ٹوکنا نہیں. اب جب ظاہر سی بات ہے کہ یہ اتنا بڑا معجزہ ظاہر ہوا تو قوم نے مجبوراً قبول تو کر لیا، لیکن وہ جو دل میں کینہ تھا، جو حسد تھا، جو بغض تھا ایک نبی کے لیے، ایک رسول کے لیے، جیسا کہ ہر دور میں رہا ہے. جناب نوح کے سامنے بھی اگرچہ وہ ثبوت دیتے رہے، دلیلیں پیش کرتے رہے، معجزے دکھاتے رہے، لیکن بعض ایسے ضدی اور ہٹ دھرم تھے کہ جو کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اتنا بڑا طوفان دیکھنے کے بعد خود بیٹا ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوا، زوجہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئی. یہی چیز جناب ہود کے ہاں دیکھی گئی، اور یہی چیز جناب صالح کے ہاں، کہ مجبوراً انہوں نے قبول تو کیا، لیکن وہ جو دل میں کینہ تھا، وہ کینہ ان کو بیٹھنے نہیں دے رہا تھا. اور انہوں نے دیکھا کہ اب تو پوری بستی، ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا معجزہ اور اتنی بابرکت اونٹنی، پوری قوم اس سے سیراب ہو رہی ہے. لہذا وہ جو بڑے بڑے تھے ان کی قوم کے، انہوں نے سوچا کہ اب ہمارا کیا ہوگا، ہم کو تو کوئی پوچھے گا نہیں. لہذا سب تو انہی کی طرف رجوع کریں گے، تمام مشکلات ان سے حل کروائیں گے، تمام مسائل میں ان کی طرف رجوع کریں گے. یہی وہ حسد تھا کہ جس نے اس قوم کو برباد کر دیا.
اس قوم کو تباہ کر دیا، اور اسی حسد کی وجہ سے انہوں نے اونٹنی کو پریشان کرنا شروع کر دیا، اونٹنی کو ستانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کے اوپر کھانا پانی بند کر دیا۔ اونٹنی کے اوپر جانور ہے، حیوان ہے، اس کا کھانا پانی بھی بند کر دیا۔ اور پھر ایک دن انہوں نے اس اونٹنی کی کوچین کو کاٹ دیا، اس کے پیروں کو قلم کر دیا اس کی اونٹنی کے۔ جناب صالح نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ دیکھو اگر تم ایسا کرو گے تو پھر عذاب آ جائے گا اور کوئی روک نہیں پائے گا تم میں سے اس کو، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا عذاب ہے۔ لیکن یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے عام طور سے ایسے باتیں ہوتی ہیں اور بہت سے لوگ آتے ہیں، سماج میں آنے کے بعد بڑی بڑی باتیں کرنے لگتے ہیں، بہت سے لوگ متاثر بھی ہو جاتے ہیں، ان کی باتوں میں بھی آ جاتے ہیں، تو ایسے یہ بھی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوں گے، لہذا کہاں عذاب آ رہا ہے اور کون بستی برباد ہو رہی ہے اور کون شہر خراب ہو رہا ہے، لہذا یہ انہوں نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی۔ جناب صالح نے ان کو آگاہ کیا تھا، خبردار کیا تھا، چنانچہ جب ان کا ظلم اس حد تک پہنچا کہ اس اونٹنی کی کوچین کاٹ دی۔ جناب عمار یاسر ایک غزوے سے واپس ہو رہے تھے۔ جناب عمار یاسر کا بیان ہے کہ میں اور علی دونوں آرام کر رہے تھے، دونوں ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، حضور کا گزر ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ عمار، کائنات میں دو بدبخت ترین شخص ہیں، کائنات میں دو بدبخت ترین شخص ہیں۔ کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ کہ ایک تو وہ کہ جو صالح کی اونٹنی کے کوچین کاٹی جس نے، اور ایک وہ کہ جو علی کے سر پہ ضربت لگائے گا، اور ایک وہ کہ جو علی کے سر پہ ضربت لگائے گا، کائنات کا بدبخت ترین شخص۔ چنانچہ اب جب اس نے کوچین کاٹ دی، جناب صالح نے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، حالات بدلنے لگے اور عذاب کے آثار اور حالات ظاہر ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ الہی عذاب ہے۔ جناب صالح کو حکم ہوا کہ جو بھی ایمان لانے والے افراد ہیں ان کو ساتھ میں لو اور بستی سے باہر ہو جاؤ۔ جناب صالح نے ان لوگوں کے جو آپ پر ایمان لائے تھے ان کو ساتھ میں لیا اور آپ بستی سے باہر چلے گئے۔ اور قرآن کے الفاظ ہیں، یہ کوئی تاریخ یا تفسیر نہیں ہے کہ اپنی طرف سے بیان کر دیا جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک چنگھاڑ، ایک چیخ، ایک گرج، ایک چمک، ایسی آواز کہ جس آواز سے پوری بستی ہلاک ہو گئی، ایسی خوفناک آواز، ایسی خوفناک آواز کہ جس آواز سے پوری بستی الٹے منہ گر پڑی، سب ختم ہو گئے، سب تباہ ہو گئے، سب برباد ہو گئے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ گناہ تو ایک کا تھا، بستی کیوں برباد ہوئی؟ کوچین تو ایک نے کاٹی تھی، قوم کیوں برباد ہوئی؟ قوم کے اوپر عذاب کیوں آیا؟ قوم کا کیا گناہ تھا؟ یہاں کے اوپر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ قوم کا گناہ یہ تھا کہ پوری قوم اس عمل سے راضی تھی اور خاموش تھی۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ تم نے یہ غلط کیا ہے، تم کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عزیزان محترم، ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے، بہت بڑی نصیحت ہے، بہت بڑا واعظ ہے۔ گھر میں، خاندان میں، سماج میں، شہر میں، ملک میں، دنیا میں بہت سے ایسے حالات رونما ہوتے ہیں۔ ان حالات کو دیکھنے کے بعد یا ان حالات کو سننے کے بعد اگر ہم خاموش رہ گئے، اگر ہم اس سے راضی رہ گئے، تو ہم بھی اس جرم اور اس گناہ اور اس ظلم میں شریک ہیں۔ ہم بھی اس جرم اور اس گناہ اور اس ظلم میں شریک ہیں۔
ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں لیجیے صاحب کہاں پورا شہر کھڑا ہو جائے، صحیح نہیں کھڑا ہو سکتا، لیکن کم سے کم آپ آپ اپنے طور کے اوپر اس سے بے طرفی کا اعلان تو کر سکتے ہو، خود اس کی مذمت تو کر سکتے ہو، اس کو برا تو کہہ سکتے ہو کہ یہ کام بہت غلط ہوا ہے، یہ سماج میں غلط ہو رہا ہے، یہ سماج میں نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے خاندان میں نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے گھر کے اندر یہ کام نہیں ہونا چاہیے، گھر میں لڑکے کام کر رہے ہیں، غلط کام ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے، حرام ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اس کا مطلب کہ ہم بھی اس گناہ میں شریک ہیں جو گناہ ہو رہا ہے۔ خاندان میں ایک ایسا کام ہو رہا ہے، ایک ایسا گناہ ہو رہا ہے، اور اس گناہ کو دیکھنے کے بعد، اس ظلم کو دیکھنے کے بعد ہم بھی اس سے راضی ہیں، ہم بھی اس سے راضی اور خوش ہیں، ہم بھی اتنے ہی اس جرم میں اور اس ظلم میں شریک ہیں۔ سماج میں ایک ایسا غلط کام ہو رہا ہے، کوئی ظلم ہو رہا ہے، کوئی انحراف پیدا ہو گیا ہے، کوئی بدعقیدگی، بدعملی سماج میں پیدا ہو گئی ہے، اور ہم اس عمل کو دیکھ کے بھی راضی ہیں، اور کچھ نہیں ہمارا، نہ اس کے اوپر ایکشن نہ ری ایکشن، کچھ نہیں۔ ہم بھی اس کا مطلب کو سمجھ سے راضی، اگر راضی ہیں تو اس میں شریک ہیں کہ جو ہو رہا ہے۔ قوم صالح نے کیا کیا تھا؟ کوچین ایک نے کاٹی تھی، ناقے کے پیروں کو ایک نے کاٹا تھا، عذاب پوری قوم کے اوپر آ گیا۔ یہ پوری قوم کے اوپر عذاب کیوں آیا؟ اس لیے کہ انہوں نے اس ظلم کو، اس جرم کو ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کی مذمت نہیں کی، اس کو برا نہیں کہا، اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، اس کو بچایا نہیں۔ جس حد تک انسان کے اندر اختیار ہو، قوت ہو، طاقت ہو، کچھ نہیں تو کم سے کم دل ہی دل میں انسان اظہار اپنے طور کے اوپر ناراضگی کا اظہار کر دے۔ آپ ابھی زیارت پڑھی ہے آپ نے، زیارت وارثہ، اس زیارت وارثہ میں آپ کیا کہتے ہیں؟ معبود، ہم جب زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو امام حسین کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں؟ کہ ان پر بھی لعنت، کہ جنہوں نے یہ کام انجام دیا، یعنی قتل کیا، جنہوں نے پانی بند کیا، جنہوں نے امام حسین اور آپ کی اولاد اور آپ کے اصحاب کو شہید کیا، اور ان پر بھی لعنت کہ جنہوں نے سنا اور سننے کے بعد راضی رہے، سننے کے بعد راضی رہے، ان کے اوپر بھی لعنت۔ تو عزیزان محترم، جناب صالح کی پوری قوم تباہ ہو گئی، چند افراد خالی قوم صالح سے صرف محفوظ رہے، اور جو بچے جو جناب کے اوپر ایمان لانے والے تھے، اور اس ظلم سے اور اس جرم سے، کہ جو ظلم اور جرم ہوا تھا، اس ظلم اور جرم سے راضی نہیں تھے، اس سے خوش نہیں تھے۔ بس عزیزان محترم، اس سے زیادہ وقت نہیں، شب جمعہ کی مجلس ہے۔ امام حسین جب کربلا کے میدان میں اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کر آئے ہیں، اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کر آئے ہیں امام حسین کربلا میں، اور آپ نے اس یزیدی فوج کے سامنے پیش کیا ہے، ابا کے دامن کو ہٹایا ہے اور پیش کیا ہے، ملعونو، اگر تمہارے ذوم ناقص میں میری کوئی خطا ہے تو اس بچے کی کیا غلطی ہے، اس کی کیا خطا ہے، اس کو تو تھوڑا سا پانی دے دو۔ ظالموں پر کوئی اثر نہیں ہوا، امام نے بچے کو زمین پر لٹا دیا، آؤ تم اپنے ہاتھوں سے 2 قطرے اس کے گلے میں ٹپکا دو، کوئی اثر نہیں۔ امام نے بچے کو اٹھایا، ہاتھوں پر بلند کیا، میرے لال تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا ہے، اپنی حجت کو تمام کر دے۔ علی اصغر نے سوکھی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھیری، ظالموں سے منظر دیکھا نہ گیا۔ عمر سعد نے ہرملا کو حکم دیا، ہرملا نے تیر چلے کمان میں جوڑا، عزادارو 3 شعبے کا تیر، ننھا سا گلا، کہتے ہیں کہ جیسے ہی تیر علی اصغر کے گلے پہ لگا ہے، عزادارو امام نے ایک مرتبہ خون کو چلو میں لیا اور آسمان کی طرف نظروں کو اٹھا کر آواز دی تھی، میرے مالک، میرا بچہ ناقہ صالح سے کم نہ تھا، میرا بچہ ناقہ صالح سے کم نہ تھا۔
ناقہ صالح کی کوچین کاٹی گئی تو عذاب آ گیا تھا، ان ملعونوں نے میرے بچے کے گلے کو چھید دیا۔ عزاداروں، اور کس طریقے سے چھیدا تھا؟ کہتے ہیں کہ جس وقت امام حسین خیمے کے در پہ آئے ہیں، ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ ماں کے حوالے کریں، کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے چلے آتے تھے، زبان پر کلمات تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمت کر کے آگے بڑھے، آواز دی رباب لو اپنے بچے کو لے جاؤ۔ عزاداروں کہتے ہیں کہ رباب جیسے ہی آگے بڑھی ہے اور امام نے اب جو ابا کا دامن ہٹایا ہے تو رباب سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بچے کے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ رباب کا وہ جملہ سنیے، رباب کہتی ہے میرے لال کس شقی نے تجھے جو ہے ذبح کر دیا؟ عزاداروں یہاں کے اوپر تیر لگا تھا۔ دیکھیں چھوٹے بچوں کو، یہ جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں ان کو نہر ذبح کیا جاتا ہے، اور جو بڑے جانور ہوتے ہیں اونٹ وغیرہ ان کو نہر کیا جاتا ہے۔ جناب رباب نے یہ نہیں کہا کہ کس نے ذبح کیا یا کس نے تیر مارا یا کس نے تلوار ماری، بلکہ جناب رباب کہتی کس نے تجھے نہر کر دیا کہ جو کام تجھ 6 مہینے کے بچے کے ساتھ کیا ہے، ارے یہ تو اونٹوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب اونٹ کو قتل کرنا ہوتا ہے، جب اونٹ کو ذبح کرنا ہوتا ہے تو اس طریقے سے نہر کیا جاتا ہے۔ کس ملعون نے میرے بچے کو اس طریقے سے نہر کر دیا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بحق الزہراء و ابیہا و بعالہا و بنیہا۔ بار الہ، شب جمعہ ہے، شب دعا، شب مغفرت، شب رحمت، تیری بارگاہ میں ہم سب گنہگار اور خطاکار حاضر ہیں۔ بار الہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اور مراجع کی حفاظت فرما، اسلام دشمن طاقتوں کو ذلیل، خوار اور نیست و نابود فرما۔ مومنین جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کو ادا فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ان حج و زیارات سے مشرف فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔